اب بیٹی کو رخصت کرنا، اب کیا کرنا جی؟ قرآن لے آؤ جی۔ کیوں جی؟ قرآن کے سائے میں بیٹی کو رخصت کرنا، یہ قرآن کے ساتھ مذاق نہیں ہے؟ سارے کام قرآن کے خلاف، بیٹی کو رخصت کرنے لگے، قرآن یاد آ گیا اور وہ بھی غیر شرعی۔ کہاں لکھا ہے کہ میرے پیغمبر نے پیاری بیٹی فاطمہ کو قرآن کے سائے میں رخصت کیا ہو؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پیاری بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو قرآن کے سائے میں رخصت کیا ہو؟ کسی صحابی نے اپنی کسی بیٹی کو قرآن کے سائے میں رخصت کیا؟ جائیں پورا ذخیرہ حدیث جب کھول کے دیکھ لیں، کہیں کوئی ایک مثال بھی مل جائے تو میرے سامنے لے۔ وہ ہے جس کے ساتھ میں جوتا صاف کر لیتا ہوں، ایک کپڑا وہ ہے جسے میں نے پہنا ہوا ہے، ایک کپڑا وہ ہے جو گھر میں صفائی کے لیے رکھا ہوا ہے، لیکن ایک کپڑا رب کے قرآن کا غلاف بن جاتا ہے۔ کبھی کسی کی جرت ہوتی ہے کہ وہ قرآن کے غلاف کو اتارے اور اس کے ساتھ صفائی شروع کر دے؟ ایسا ہوتا نہیں ہوتا۔ یہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کی نسبت اللہ کے قرآن۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ یہی مقصد ہے کہ دنیا میں تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ یہی تمنا ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کتاب و سنت کے نور سے ہر مسلم کا دل پر نور ہو جائے۔ الہی جب تلک میرے جسم میں جان رہے، یہی تمنا ہے کہ لب پہ تیرا قرآن رہے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف کی بڑائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریا، صدر العلا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس و مقدس و مطہرہ پہ۔ عزیز بھائیو، آج کا یہ پروگرام مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث فورس ناروال کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے، اور الحمدللہ پوری تحصیل، پورے ضلع اور پورے ملک کے اندر اللہ کے فضل سے رمضان میں جو ہے وہ کتاب و سنت کی برکھا برسائی جاتی ہے، دین حنیف کی ترویج و ارشاد کے لیے پروگرام رکھے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ دوڑ قبول فرمائے اور اپنے دین کو سربلند فرمائے، اور اس کے لیے جو جیسی جیسی کوشش کر رہا ہے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ محترم بھائی رمضان ناصر صاحب نے رمضان مبارک کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے آپ سے جو ہے وہ ہم کلام تھے، میں انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جیسا کہ انہوں نے ذکر کیا کہ اس مہینے کے اندر اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے، اس مہینے میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے، تو میں اسی بات سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا کہ قرآن جو ہے یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے۔ قرآن، بیٹھ جائیں بیٹا، بیٹھ جائیں، آرام سے بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بہت اچھے بچے۔ قرآن جو ہے یہ بڑی عظمت والی کتاب ہے، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ اس کتاب کے ساتھ جس کا بھی تعلق ہو گیا وہ بھی عظیم ہو گیا۔
جس کا تعلق اس کتاب کے ساتھ بن گیا نا اللہ نے اس کو بھی عظمت عنایت فرما دی ہے۔ آپ دیکھ لیں نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور قرآن دوسروں کو سکھاتا ہے۔ فرمایا وہ بہترین شخص ہے جس کا تعلق رب کے قرآن سے ہو گیا، وہ عظیم ہو گیا۔ اس کی مثال آپ یوں لے سکتے ہیں، ہماری جماعت کے بڑے عظیم خطیب یزدانی شہید رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ایک مثال کے ذریعے بات سمجھاتے تھے کہ دیکھیں ایک کاغذ وہ ہے جو باہر گلی میں پڑا ہوا ہے، ایک کاغذ وہ ہے جس میں یہ افطاری کے وقت پکوڑے سموسے والا جو ہے نا وہ پکوڑے ڈال کے بچوں کو دے دیتا ہے، سموسے لپیٹ کے دے دیتا ہے۔ ایک کاغذ وہ ہے جس پہ اخبار چھپتا ہے، ایک کاغذ وہ ہے جس پہ اشتہار چھپتا ہے، لیکن میں قربان جاؤں ایک کاغذ وہ ہے جس پہ اللہ کا قرآن چھپتا ہے، اللہ کا قرآن لکھا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں اگر راستے میں کوئی دوسرا کاغذ پڑا ہو میں اور آپ ویسے ہی گزر جاتے ہیں، لیکن اگر اللہ نہ کرے کہیں قرآن مجید کا کوئی ورق جو ہے وہ راستے میں نیچے گرا ہوا مل جائے تو کیا خیال ہے میرا اور آپ کا ایمان یہ اجازت دے گا کہ میں اوپر سے گزر جاؤں؟ میرا ایمان یہ اجازت دیتا نہیں ہے وہ بھی کاغذ ہے، یہ بھی کاغذ۔ اس کاغذ کو عظمت ملی تو کیوں ملی؟ رب کے قرآن کی وجہ سے۔ اور اسی طرح ایک لکڑی وہ ہے جو باہر پڑی ہوئی ہے، ایک لکڑی وہ ہے جس کی کرسی بنی ہے، اس پہ بندہ بیٹھتا بھی ہے، ایک لکڑی وہ ہے جسے جناب وہ بیٹھنے کے لیے کوئی اور چیز بنائی جاتی ہے، جس سے ٹیبل بنائے جاتے ہیں، ایک لکڑی وہ ہے جس سے قرآن رکھنے کے لیے تختیاں بنائی جاتی ہیں۔ اس کے اوپر کوئی بچہ بھی بیٹھ جائے تو باپ بھی کہتا ہے، ماں بھی کہتی ہے بیٹا اس کے اوپر بیٹھنا نہیں ہے۔ کیوں نہیں بیٹھنا؟ اس کی نسبت کس کے ساتھ ہو گئی ہے؟ قرآن کے ساتھ ہوگی۔ مسئلہ اپنی جگہ پہ ہے، مسئلہ کی طرف جائیں تو وہ الگ بات ہے، وہ پھر سیکھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن میں ایک بات کر اوورال ہمارا جو ذہن ہے وہ یہی ہے نا، اس لکڑی کی ہم عزت کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں کیونکہ اس کی نسبت کس کے ساتھ ہو گئی؟ اللہ کے قرآن کے ساتھ۔ ایک کپڑا وہ ہے جس کے ساتھ میں جوتا صاف کر لیتا ہوں، ایک کپڑا وہ ہے جسے میں نے پہنا ہوا ہے، ایک کپڑا وہ ہے جو گھر میں صفائی کے لیے رکھا ہوا ہے، لیکن ایک کپڑا رب کے قرآن کا غلاف بن جاتا ہے۔ کبھی کسی کی جرت ہوتی ہے کہ وہ قرآن کے غلاف کو اتارے اور اس کے ساتھ صفائی شروع کر دے؟ ایسا ہوتا نہیں ہوتا۔ یہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کی نسبت اللہ کے قرآن کے ساتھ ہو گئی ہے۔ میرے بھائیوں جس کی بھی نسبت قرآن کے ساتھ ہو جائے وہ عظیم ہو جاتا ہے۔ یہ تو بے جان چیزیں ہیں، یہ قرآن کے ساتھ جڑ جائے یہ عظیم ہو جاتی ہیں۔ انسان تو جاندار ہے اور تو اشرف المخلوقات ہے۔ تیرے بارے میں میرے مالک نے 4 قسمیں اٹھا کے بات کی اور کیا فرمایا؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم۔ اللہ نے 4 قسمیں اٹھا کے بعد فرمائی، فرمایا تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، بلد الامین کی قسم، اے انسان میں نے تجھے بڑا ہی احسن بنایا ہے، خوبصورت بنایا، اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ انسان تو ویسے ہی اشرف المخلوقات ہے، تیری اگر نسبت رب کے قرآن کے ساتھ ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک وہ حدیث جو میں نے ابھی پڑھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کے راوی خلیفہ ثالث امیر المؤمنین جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان ذی النورین ہیں۔ اور ایک اور روایت اس کے راوی امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین۔ فرمایا بلا شبہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے
یہ کتاب ایسی عظمت والی، یہ قرآن ایسی عظمت والا، ایسے مقام والا، فرمایا اس کتاب کی وجہ سے بہت ساری قوموں کو اللہ عروج نصیب فرماتے ہیں، بلندیاں نصیب فرماتے ہیں، اور بہت سارے اس کتاب کی وجہ سے رسوا ہو جاتے ہیں، ذلیل ہو جاتے ہیں۔ بلندی کنہیں ملتی ہے، عزت کنہیں ملتی ہے، عظمت کنہیں ملتی ہے؟ کون عظمتیں پاتے ہیں؟ جو اس کتاب کا حق ادا کرتے ہیں، اس کتاب کو سمجھتے ہیں، اس کتاب کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بناتے ہیں۔ اور ذلیل و رسوا کون ہوتے ہیں؟ جو قرآن مجید کو مذاق بنا لیتے ہیں، اس کے حقوق ادا نہیں کرتے، جو اس کتاب کے ساتھ اپنا تعلق صحیح نہیں رکھتے، میرے بھائیوں وہ رسوا ہو جاتے ہیں۔ اور جو اس کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنا لے، اس کے حقوق ادا کرے، اور میں اللہ انہیں عظمت نصیب فرماتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے آج مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کتاب کے حقوق ہیں کیا۔ میں اور آپ یہ جتنے بڑے بڑے دوست بیٹھے ہوئے، چلے بچے تو اپنی جگہ پہ ہیں، اللہ انہیں بھی انشاءاللہ کتاب و سنت کے علم سے ان کے سینوں کو منور فرمائے، اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، یہ اس مسجد کی رونق بنے، یہی ہمارا مستقبل ہے انشاءاللہ۔ اس مسجد کو رونق انہوں نے دینی انشاءاللہ، یہ مسجد بھریں گے انشاءاللہ، یہ سارے دعا فرمائیں اللہ ان سب کو 5 وقت کا پختہ نمازی بنائے، اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ یہ بچے آج کے بچے جو ہیں یہی کل کے نوجوان ہیں، اور یہی مساجد کی رونق اور مساجد کا مستقبل ہوا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ رمضان کا مہینہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ قربتوں کا مہینہ ہے، یہ قریب کرنے کا مہینہ ہے، یہ مسجد کو آباد کرنے کا مہینہ ہے، یہ مسجد کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا مہینہ ہے، یہ مسجد سے تعلق بنانے کا مہینہ ہے۔ یہ جناب والا یہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے، یہ ٹیوننگ کا مہینہ ہے۔ جیسے گاڑی خراب ہو جائے اس کی ٹیوننگ کروائی جاتی ہے، اس کی جو ہے وہ جناب وہ اس کی ریس جو ہے وہ اس کا چلنا جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہو جاتا ہے، اس کی پوزیشن بہتر ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ہماری بھی یہ گاڑی 11 مہینے گناہوں کا زنگ اس میں آ چکا ہوتا ہے، گناہوں کی میل کچیل اس میں آ چکی ہوتی ہے، اور گناہوں کا کاربن اس میں آ چکا ہوتا ہے۔ یہ 1 مہینہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس میں اس کی جب ٹیوننگ کی جاتی ہے نا تو پھر باقی اگلا سیزن جو ہے وہ اللہ کی رحمتوں کے حصول کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ کسی نے بڑی پیاری بات کی رمضان کے حوالے سے، میں آپ کا تھوڑا سا ذوق بھی تازہ کر دوں نا۔ آپ کہیں گے کہ بلایا تو تھا لیکن اردو ہی سنا کے چلا گیا ہے، تھوڑی سی پنجابی بھی ہو جائے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، بزرگ شاعر تھے، فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ فیصل آباد کے تھے مولانا محمد احمد محمدی، اللہ اکبر کبیرہ، بریلوی مکتب فکر سے اہل حدیث ہوئے، اور انہوں نے بڑی نعتیں بھی ماشاءاللہ لکھی، بڑی خوبصورت۔ اور اس میں انہوں نے ایک یہ رمضان کے حوالے سے مجھے یاد ہے 2008-9 کی بات ہے، گجرانوالہ میں بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، بی اے کے پیپرز کی تیاری کر رہے تھے۔ وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے بیٹھے بیٹھے باتیں شروع ہو گئی، پتا چلا کہ یہ شاعر ہے ماشاءاللہ، کہنے لگے میں نے کچھ نظمیں لکھی ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے حوالے سے میں نے کچھ شعر لکھے۔ ہم نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے کہا جی بزرگوں ہمیں بھی سنا دیں، تو انہوں نے سنائے۔ اشعار بھی بڑے پیارے تھے، ان کی آواز بھی بڑی پیاری تھی، میری آواز تو وہ نہیں ہوگی لیکن اشعار آپ سنیں۔ اللہ اکبر، رمضان کے حوالے سے بڑی تعریف کیوں نہ، کہنے لگے اے مہینہ رمضان، اے مہینہ رمضان ایدی ایڈی اچھی شان، جدوں آیا تے دل نو قرار آ گیا۔ سننا چاہتے ہیں ماشاءاللہ تو تھوڑا ساتھ دیں گے پھر انشاءاللہ تو تھوڑی رونق ہو جائے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے یہ جنت کا باغیچہ ہے۔ یہ کیا ہے جنت کا؟ اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا، اور میں جب جنت کی کیاریوں سے گزرو نا تو خوب کھا پی لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے نبی جی جنت کی کیاریاں کیا ہیں؟ ریاض الجنہ۔ آقا نے فرمایا المساجد۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی مرتا، ان کیاریوں میں کھانے پینے سے کیا مراد ہے؟ آقا نے فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ کھانا پینا ہے۔ تو جنت میں تو بیٹھے ہیں، کھائیں پیئیں گے انشاءاللہ۔ کیوں جی؟ افطاری آپ نے کی ہے، اس وقت تھوڑا کھایا ہوگا، اب تھوڑا سا سبحان اللہ الحمدللہ جو ہے نا یہ جنت کے کھانے انشاءاللہ کھائیں گے۔ ساتھ دیجئے میرا اے مہینہ رمضان ایدی ایڈی اچھی شان، جدوں آیا تے دل نو قرار آ گیا۔
آکھے نبی جی کریم اے مہینہ جے عظیم، آکھے نبی جی کریم اے مہینہ جے عظیم، گناہگاراں لئی جنت بہار آ گیا۔ سال بھر نوری پہ جنت سجاندے نے، پہلی رمضان در سارے کھل جاندے نے۔ آوے ایسی خوشبو، آوے ایسی خوشبو جیڑی پھیلے ہر سو، وچ جنت دے وکھرا سنگار آ گیا۔ اے مہینہ رمضان ایدی ایڈی اچھی شان، جدوں آیا تے دل نو قرار آ گیا۔ بات میں نے ابھی کرنی ہے آپ سے، ضروری بات جو ہے نا وہ انشاءاللہ کرنی ہے اور بڑی اہم بات ہے۔ اس سے پہلے صرف آپ کا دل لگانے کے لیے دو چار اشعار سناؤں گا۔ فرشتیاں تو ہورا پچھن دسو ایک بات، سونی تے نصیباں والی آئی کیڑی رات، کہندے ملک نورانی، کہندے ملک نورانی، اے رمضان دی نشانی، چنہ سارے آندہ چن سردار آ گیا۔ اے مہینہ رمضان ایدی ایڈی اچھی شان، جدوں آیا تے دل نو قرار آ گیا۔ رمضان دے مہینے وچ نفل جو اداوے گا، فرض برابر اجر رب کولوں پاوے گا۔ ابھی مولانا سنا رہے تھے نا حدیث کہ رمضان میں نفل پڑھیں تو فرض کے برابر اجر ہے، اور ایک فرض پڑھیں تو 70 فرائض کے برابر۔ رمضان دے مہینے وچ نفل جو اداوے گا، فرض برابر اجر رب کولوں پاوے گا۔ فرض ایک جو اداوے اجر 70 گنا پاوے، فرض ایک جو اداوے اجر 70 گنا پاوے۔ کنا اللہ نو ہے تیرے تے پیار آ گیا۔ جنت دا دروازہ ایک باب ریان جے، لنگن وچوں روزے دار حکم رحمان جے۔ اللہ نے سپیشل دروازہ جنت کا بنا دیا ہے روزے داروں کے لیے، اور روزے دار کو کہا یہ جنتی نواب ہے جو روزہ رکھتا ہے، جو میرے لیے بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، جو میرے احکامات کی فرما برداری کرتا ہے، ان میں اپنے سر کو جھکا دیتا ہے۔ فرمایا یہ جنتی نواب ہے۔ رب نے ایک سپیشل دروازہ روزے داروں کے لیے بنایا، اس کا نام رکھا باب الریان۔ جنت دا دروازہ ایک باب الریان جے، لنگن وچوں روزے دار حکم رحمان جے۔ کھڑے ہوراں تے غلمان آیا ساڈا مہمان، استقبال ہو رہا ہے۔ کھڑے ہوراں تے غلمان آیا ساڈا مہمان، کہندے جنتی نواب روزے دار آ گیا۔ اے مہینہ رمضان ایدی ایڈی اچھی شان، جدوں آیا تے دل نو قرار آ گیا۔ اور آخری شعر ہے، اس میں دعا ہے، آپ نے آمین کہنا ہے۔ کیا کہنا جی؟ آمین انشاءاللہ۔ توفیق اللہ دیوی رمضان نو نبھان دی، آمین۔ توفیق اللہ دیوی رمضان نو نبھان دی، کر لئے قدر تیرے آئے مہمان دی۔ سن ساڈیاں دعاواں دے بیماراں نو شفاواں کر معاف تو خطاواں، سن ساڈیاں دعاواں دے بیماراں نو شفاواں کر معاف تو خطاواں، تیرے در تے ہی بندہ گناہگار آ گیا۔ اے مہینہ رمضان ایدی ایڈی اچھی شان، جدوں آیا تے دل نو قرار آ گیا۔ آکھے نبی جی کریم اے مہینہ جے عظیم، گناہگاراں لئی جنت بہار آ گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ فرمایا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن اتارا ہے، اور قرآن وہ کتاب ہے جس میں ہم نے سب کے لیے ہدایت رکھ دی۔ آخری بات عرض کروں، بات ختم کروں، اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت، فرمایا جو اس کتاب کے حقوق ادا کرتے ہیں اللہ انہیں عروج نصیب فرماتے ہیں۔ اس کتاب کے حقوق کیا میرے بھائیوں؟ سن لیجئے، سمجھ لیجئے۔ 5 حق ہیں کتاب اللہ کے ہمارے اوپر، 5 حق۔ کتنے حق ہیں؟ 5 حق ہیں۔ پہلا حق کہ اس کتاب پہ ایمان لایا جائے، پہلا حق اس کتاب پہ ایمان لایا جائے۔ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، لا ریب ہے، بے عیب ہے۔
اس میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں ہو سکتا، کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہ کتاب اللہ کی آخری کتاب ہے اور ہم سب کا ایمان ہے الحمدللہ۔ سارے مانتے نا ماشاءاللہ، سب جانتے نا قرآن اللہ کی آخری کتاب۔ یہ حق ہم سب پورا کر رہے ہیں، لیکن آگے چل کے ہم میں کمزوری ہے۔ دوسرا حق کیا ہے کہ کتاب اللہ کو صحیح طور پہ پڑھنے کی کوشش کی جائے، کتاب اللہ کو صحیح طور پہ پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن افسوس کی بات ہے آج میرا بچہ نرسری پریپ کا وہ انگریزی فر فر بولتا ہے، وہ اے فار ایپل، بی فار بیٹ، سی فار کیٹ، آر فار ریڈ، فر فر پڑھ جاتا ہے، وہ اے بی سی ڈی زیڈ تک سنا جاتا ہے، وہ 1 2 3 4 100 نہیں 1000 تک سنا جاتا ہے۔ لیکن میرا وہی بچہ میٹرک ایف ایس سی بی ایس سی کر جاتا ہے، قرآن کی ایک سورت صحیح نہیں پڑھ سکتا، قرآن کی سورت صحیح نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں؟ ادھر محنت ہے، ادھر محنت نہیں ہے۔ انگریزی سکھانے پہ ہم محنت کرتے ہیں، توجہ دیتے ہیں، لیکن قرآن سکھانے پہ ہم محنت نہیں کرتے۔ اسکول سے چھٹی کرے ماں بھی ناراض ہوتی ہے، باپ بھی ناراض ہوتا ہے، مدرسے سے چھٹی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں۔ میرا بچہ جناب اسکول سے لیٹ ہو جائے ماں بھی پریشان ہوتی ہے، باپ بھی پریشان ہوتا ہے، مدرسے سے لیٹ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری توجہ جتنی قرآن کی طرف ہے، بچوں کو قرآن سکھانے کی طرف ہے، یہ آپ سب کے سامنے ہے، میرے سامنے ہے۔ ہم میں سے جو بڑے ہیں وہ بھی جتنے قرآن کو توجہ دیتے ہیں سبھی جانتے ہیں یہ قرآن کا دوسرا حق ہے کہ اسے صحیح طور پہ پڑھنے کی کوشش کی جائے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ اسے سمجھا جائے، کتاب اللہ کو سمجھا جائے کہ اس میں اللہ نے ہم سے کہا کیا ہے، اور چوتھا حق یہ ہے اس پہ عمل کیا جائے، پانچواں حق یہ ہے اس کی بات کو آگے پہنچایا جائے۔ یہ 5 حق ہیں کتاب اللہ کے بارے میں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ دنیا جہان کی ساری باتیں آگے پہنچاتے ہیں۔ باہر بیٹھے ہوئے ہیں جناب چوک میں، کوئی گپ سن لی ہے وہ بھی گھر جا کے سنائیں گے، کوئی جھوٹی بات سن لی ہے وہ بھی دوسری جگہ پہنچائیں گے، جناب میسج کر رہے ہیں، واٹس ایپ فیس بک یوز کر رہے ہیں، کوئی مزاحیہ چیز آ گئی ہے اسے شیئر کریں گے، اسے دوسروں کو بتائیں گے۔ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں بڑی جناب جملے لگائیں گے ایک دوسرے کو اور بڑے خوش ہوں گے کہ ہم بڑے خوش طبع لوگ ہیں جناب، ہم تو ہنسنے ہنسانے والے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے قرآن کی بات پہلی تو یہ بات ہے کہ سنتا ہی نہیں ہے، اور اگر کبھی خطبہ جمعہ میں سن لے یا درس قرآن میں سن لے یا کہیں چلتے چلتے کان میں آواز پڑ جائے، مجھے توفیق نہیں ہوتی کہ میں وہ بات اپنے کسی دوست کو بتا دوں، میں وہ بات اپنے ہمسائے تک پہنچا دوں، میں وہ بات اپنی بیوی کو سنا دوں، میں وہ بات اپنے بچوں کو سنا دوں، میرے اندر اتنی توفیق ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں یہ 5 حق ہیں قرآن مجید کے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں۔ اگر ہم یہ حق ادا کریں گے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ عروج بھی دیں گے، اللہ بلندی بھی دیں گے، اللہ عزت بھی دیں گے، اللہ عظمت بھی دیں گے، اللہ رفعت بھی دیں گے۔ مالک الملک جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ساری بھلائیاں عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے اس کتاب کے حقوق کو پامال کیا، ان حقوق کو ادا نہ کیا، تو پھر فرمایا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، پھر ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بنے گی، اور جو بن رہی ہے آپ کے سامنے۔ پوری دنیا کے اندر پٹتے ہیں تو مسلمان، پستے ہیں تو مسلمان۔ پوری دنیا کے اندر اگر رسوائی ہے تو کن کی ہے؟ مسلمانوں کی۔ کیوں؟ سب سے زیادہ قرآن کا مذاق اگر اڑایا ہے تو مسلمانوں نے اڑایا ہے۔ آج غیر مسلم قرآن کو جلائیں، مجھے بڑی جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے۔ غیر مسلم قرآن کی توہین کرے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے۔ میرا ایمان جو ہے یہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی اس کی جو ہے وہ توہین کرے، لیکن افسوس کی بات ہے میں خود اس کی توہین کر رہا ہوں، میں خود اس کا مذاق اڑا رہا ہوں۔ کیسے؟ ساری زندگی میں قرآن نہیں پڑھتا، ساری زندگی میرے جو ہے وہ گھر میں قرآن نہیں پڑھا گیا۔ جب بندہ مرنے لگا ہے کہتے ہیں جی لے آؤ مولوی صاحب کو یاسین پڑھے، اس کی جان آسانی سے نکل جائے۔ ارے وہی یاسین اگر کبھی زندگی میں پڑھائی ہوتی اس کی زندگی آسان ہو جاتی، آج مارتے آسانی سے ہو۔ ساری زندگی قرآن نہیں پڑھا، بندہ مر گیا ہے، اب فلاں مسجد سے 20 قرآن لے آؤ، فلاں مسجد سے 40 قرآن لے آؤ، فلاں مدرسے سے 50 قرآن لے آؤ،
یہ سارے کے سارے کیا کیسے لے کے آؤ؟ لکھوا کے لے آؤ۔ مولوی صاحب نے لکھ دیا جی اتنے قرآن سارے لا کے مولوی صاحب کو دے دو، مولوی صاحب یہ بلٹی کر دیں، کس کو؟ ہمارے مردے کو۔ ایسے ہوتا ہے؟ یہ قرآن کے ساتھ مذاق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کہاں لکھا ہے کہ میرے نبی نے ایسا کیا ہو؟ کہاں لکھا ہے میرے نبی کے صحابہ نے ایسا کیا ہو؟ ساری زندگی میں نے قرآن پڑھا نہیں اور میرے پیچھے 100 قرآن بلٹی کیے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو ایسا کہیں بھی حدیث قرآن کے اندر نہیں ہے۔ یہ قرآن کے ساتھ مذاق ہے۔ اور قرآن کے ساتھ کیا مذاق کرتے ہیں ہم؟ ساری شادی قرآن کے خلاف، ڈھول دھمکا ہو رہا ہے، مجرے ہو رہے ہیں، خسرے نچائے جا رہے ہیں، جناب والا ہندوانہ رسوم و رواج سب کے سب کیے جا رہے ہیں، سارے کے ساری قرآن کے خلاف باتیں شادی میں کی جا رہی ہیں۔ اب بیٹی کو رخصت کرنا، اب کیا کرنا ہے جی؟ قرآن لے آؤ جی۔ کیوں جی؟ قرآن کے سائے میں بیٹی کو رخصت کرنا، یہ قرآن کے ساتھ مذاق نہیں ہے؟ سارے کام قرآن کے خلاف، بیٹی کو رخصت کرنے لگے، قرآن یاد آ گیا اور وہ بھی غیر شرعی۔ کہاں لکھا ہے کہ میرے پیغمبر نے پیاری بیٹی فاطمہ کو قرآن کے سائے میں رخصت کیا ہو؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پیاری بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو قرآن کے سائے میں رخصت کیا ہو؟ کسی صحابی نے اپنی کسی بیٹی کو قرآن کے سائے میں رخصت کیا؟ جائیں پورا ذخیرہ حدیث جب کھول کے دیکھ لیں، کہیں کوئی ایک مثال بھی مل جائے تو میرے سامنے لے۔ اپنی طرف سے ہم نے بنائی ساری باتیں۔ قرآن کے ساتھ مذاق ہے، اور جب ہم قرآن کا مذاق اڑائیں گے تو یاد رکھیے قیامت کے دن جس نبی کی سفارش کی تمنا ہم کرتے ہیں وہ نبی ہماری شکایت کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کی سفارش کی تمنا ہے نا ہمیں، ہم چاہتے ہیں نبی رحمت علیہ السلام ہماری کیا کرے؟ سفارش کرے۔ لیکن قرآن سورۃ الفرقان پارہ نمبر 19ویں پارے کا پہلا رکوع، سورہ فرقان کا تیسرا رکوع، گھر جا کے پڑھیے ترجمے کے ساتھ کیا فرمایا میرے مالک نے؟ فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ فرمایا نبی کہیں گے اے میرے اللہ یہ میری وہ قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑا ہوا تھا، قرآن کو مذاق بنایا ہوا۔ میرے بھائیوں یہی میرا پیغام ہے، یہی میری دعوت ہے، یہی میری جماعت کی پکار ہے، یہی میری جماعت کا اعلان ہے۔ ہم گلی گلی، نگر نگر، کریا کریا، بستی بستی، مسجد مسجد، گاؤں گاؤں، ہر جگہ پہ اپنے بھائیوں کے سامنے یہی پیغام رکھ رہے ہیں۔ رمضان کا احترام کرتے ہیں، قرآن کا بھی احترام کریں۔ یہ شہر رمضان جو ہے یہ شہر القرآن ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیے، قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیجئے، کثرت کے ساتھ پڑھیے اور اس کو سمجھیے۔ گھر میں سچی بات ہے، آپ چاہتے ہیں نا جی ہمارے گھر کا ماحول بڑا خراب ہے جی، کیا کریں جی، گھر میں بڑی تکلیفیں، بڑی پریشانیاں، جائیے اس بندہ ناچیز کی ایک بات نوٹ کر کے لے جائیے، اس پہ کچھ دن عمل کر کے دیکھ لیجئے۔ گھر میں ترجمے والا قرآن رکھیں، نبی رحمت علیہ السلام کی حدیث کی کتاب رکھیں، روزانہ 15 منٹ صرف نکال لیں، صرف 15 منٹ، باقی بھی تو ہم کاموں کے لیے ٹائم نکالتے ہیں نا، صرف 15 منٹ نکال لیں۔ اپنی بیوی کو بٹھائیں، بچوں کو بٹھائیں، ماں کو بٹھائیں، بہنوں کو بٹھائیں، جناب سارے گھر والوں کو بٹھا کے قرآن کی 2 آیتیں ایک آیت ترجمے کے ساتھ پڑھ کے سنا دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ترجمے کے ساتھ پڑھ کے سنا دیں، ایک دعا اپنے بچوں کو یاد کروا دیں۔ انشاءاللہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ رب کے قرآن کی برکت سے، نبی کی حدیث کی برکت سے آپ کے گھر کا ماحول تبدیل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کیوں جی ایسا کریں گے انشاءاللہ؟ آج تبدیلی کے نعرے بڑے لگتے ہیں، کبھی نواز لگاتا ہے، کبھی شہباز لگاتا ہے، کبھی زردار لگاتا ہے، کبھی عمران لگاتا ہے، کبھی خان لگاتا ہے، کبھی کوئی جی تبدیلی، اور تبدیلی آئے گی رب کے قرآن سے آئے گی، محمد کے فرمان سے آئے گی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوشش کریں گے جی انشاءاللہ، نبی رحمت علیہ السلام کی حدیث کو اپنے گھر میں جگہ دیں گے انشاءاللہ، اللہ کے قرآن کو اپنے گھر میں جگہ دیں گے انشاءاللہ، تو پھر خوش ہو جائیے جب آپ یہ کام کریں گے انشاءاللہ۔ آپ خود دیکھیں گے آپ کا سینہ بھی منور ہوگا، آپ کی اولاد بھی فرما بردار ہوگی، آپ کی بیوی بھی فرما بردار ہوگی، آپ کا آپس میں حسن سلوک بھی بڑھے گا، آپ کے گھر کا ماحول چینج بھی ہوگا، اللہ کی رحمتوں کی برکھا بھی برسے گی، رب کی طرف سے خیر و برکات کا نزول بھی ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت سارا ٹائم آپ دوستوں کا لے لیا، معذرت خواہ بھی ہیں اور آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں۔